أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وما أنزل من قبلك. وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك
يعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انشاءاللہ حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشادی جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج کے جلسے کے، اور حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں بزرگوں کے ہاتھ سے دونوں حفاظ اکرام کی دستار بندی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور قابل مبارکباد ہے مدرسے والے بھی، یہ طلبہ بھی، اور ان کے والدین اور سرپرست اور ذمہ داران بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کی اس خدمات کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی کا بیان، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ انتہائی دل جمعی کے ساتھ تشریف لائیں۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظیم. عزیز دوستوں، بڑی دور دور سے آئے ہوئے سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے ضلع نظام آباد کے علماء کرام، خاص طور پر ہم سب کے بڑے حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم، امام و خطیب جامع مسجد، اور اسی طرح بالگنڈے کے سرپرست جناب قاضی صاحب، اور ہمارے اس مدرسے کے سالانہ جلسے کے مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران رشادی صاحب دامت برکاتہم. بہت دیر ہو چکی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہمارے درمیان میں بنگلور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان بھی تشریف فرما ہیں. ہم سب کو اپنے مہمان کی بات سننا ہے، لیکن
کیونکہ یہ جلسہ اس مدرسے کا جلسہ ہے، میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مدارس کا مقصد ہمارے سامنے آ جائے، مدرسوں میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے آ جائے، مدارس کن قربانیوں سے چلتے ہیں یہ بات ہمارے سامنے آ جائے، قرآن کریم کا مقام مدارس میں صبح سے شام تک اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، یہ کلام کیا ہے، اس کلام کا مقام کیا ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، تاکہ اگر یہ بات اس منڈل کے مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس مدرسے میں 50 طلبہ اس وقت ہیں، انشاءاللہ عید کے بعد وہ 100 ہونے چاہیے۔ اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں آپ کو سمجھائی جائیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ہماری مذہبی کتاب ہے، حضور پاک علیہ السلام کے اوپر یہ آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اب کوئی آسمان سے کتاب اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید یہ مسلمانوں کی آخری کتاب، اس سے پہلے اور کتابیں اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمائیں، توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر اللہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیفے نازل فرمائے۔ لیکن یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ قرآن کے ماننے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آسمانی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں، توریت کو ماننے والے ہیں، انجیل کو ماننے والے ہیں، زبور کو ماننے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، مگر ان کا کوئی حافظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کوئی آپ کو کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کرنے سے پہلے دنیا کی طاقتور چیزوں کے پاس یہ کلام پاک پیش کیا تھا۔ پہاڑ اللہ کی کتنی طاقتور مخلوق ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پانی پر بنایا تو زمین پانی پر ہل رہی تھی، اللہ نے زمین کو روکنے کے لیے کیلے ٹھوکے، کیلے، ہمارا کوئی ہم گھڑی لٹکاتے ہیں، کوئی چیز لٹکاتے ہیں تو نہیں ہلنا بلکہ کیلے ٹھوکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو اللہ نے کیسے ٹھوکا ہے۔ پہاڑ اللہ کی اتنی مضبوط مخلوق ہے کہ زمین کو روکے ہوئے، اللہ نے یہ قرآن مجید پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو پہاڑ رونے لگے، کپ کپانے لگے اللہ کے ڈر سے۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو زمین روکنے کا کام دیا، زمین کے لیے کیلوں کی طرح آپ نے ہم کو ٹھوک دیا، ہم آپ کی اتنی بڑی زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے یہ قرآن مجید کے بوجھ کو برداشت کر سکیں اور اس کی طاقت اور اس کی قوت کو برداشت کر سکیں۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ نے دنیا کی اور مخلوقوں کے
کے سامنے بھی پیش کیا، سب مخلوقوں نے اللہ سے معذرت کر دی، اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے اس مبارک کلام کا بوجھ ہم اٹھا سکیں، اس کو برداشت کر سکیں، یہ آپ کا جلالی کلام ہے، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ساری مخلوقوں نے اللہ سے معذرت کر دی، انکار نہیں کہ معذرت کر دی کہ اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے یہ قرآن مجید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب وحی آتی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر نازل، قرآن کی آیتیں لے کر آتے اور قرآن کا نزول شروع ہوتا، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہوتے اور قرآن کا نزول شروع ہوتا اور وحی آنا شروع ہوتی، حضور پاک علیہ السلام کا سر اتنا بھاری ہو جاتا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے۔ حضور پاک علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوتا آپ پسینے پسینے ہو جاتے، سردی کی راتوں میں اما جان فرماتی ہے سردی کی راتوں میں آپ کو پسینہ آ جاتا، وہ کیفیت قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت میں ہوتی۔ آپ سفر میں ہوتے اور قرآن کا نزول شروع ہوتا، حضرت جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر آتے، آپ سواری پر ہوتے، سواری اونٹ پر آپ سفر کر رہے ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ جو اس کی کمر ایسی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب قرآن کا نزول شروع ہوتا اور وحی ہوتی تو اس وحی کے بوجھ سے، قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اونٹ کی کمر ایسی ٹیڑھی ہو جاتی، ایسا لگتا کہ اونٹ کی کمر ٹوٹ جائے۔ یہ اتنا بڑا اتنا طاقتور کلام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اگر درمیان میں نہ ہوتی تو ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کے قابل نہ ہوتے۔ ساری تکلیف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھائی اور اپنے اوپر قرآن مجید کے نزول کی تکلیف کو برداشت کیا اور برداشت کرنے کے بعد امت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ ہمارا 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ قرآن مجید کو پورا اپنے سینے کے اندر محفوظ کر۔ قرآن کریم کی عجیب تاثیر ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ ہم لوگ تو اتنے گناہگار ہو گئے کہ ہماری زبانوں سے اثر بھی ختم ہو گیا، ہم بہت گناہگار ہو گئے۔ ورنہ میں آپ کو 2 باتیں عرض کرتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں مکے کے لوگ، ان دشمنوں کا سردار ہے ابو جہل، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ابو جہل دوسری دیوار سے کان لگا کر قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گھر کے باہر آواز آتی ہے، لوگ بے چین ہو جاتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور قرآن مجید کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ مشرکین نے آ کر حضور پاک علیہ السلام سے شکایت کی، اے محمد تم اپنے ساتھی کو روک لو، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بچے بے چین ہو کر صدیق کی آواز کو سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اسلام نہیں لائے اور نعوذ باللہ حضور پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر حضور کے پاس آ رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی نے دیکھا عمر جلال میں ہیں اور عمر ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، پوچھا عمر کیا بات ہے، بڑے جلال میں ہو، ننگی تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ ان صحابی نے کہا عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو ہے بعد میں حساب کرنا، پہلے اپنے گھر والوں کا حساب کرو، تمہارے بہن بہنوں ہی اسلام لا چکے۔ حضرت عمر کو جلال آیا، یہ کیسے؟ خطاب کی بہن نے اسلام قبول کر لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی ہو گئی، اپنی بہن کے گھر گئے اور جانے کے بعد
मारा, पीटा, और पीटने के बाद जब गुस्सा ठंडा हो गया तो हजरत उमर ने कहा, बहन तू क्या पढ़ रही थी? बहन ने कहा, उमर तुम काफिर हो, तुम नापाक हो, गुस्ल करके आओ तो मैं तुम्हें अल्लाह का कलाम दिखाती हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्ल करने के लिए गए और जब नहाकर आए तो बहन ने कुरान मजीद की वो आयतें दिखाई, सीरत की किताबों में है। आयतुल कुर्सी पर हजरत उमर की नजर पड़ी, आयतुल कुर्सी आंखों के जरिए से दिल में उतर गई, कुरान ने अपना असर दिखाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और बहन से कहा, बहन तू मुझे अल्लाह के नबी की खिदमत में ले चल, मैं अल्लाह के नबी पर, अल्लाह के नबी के हाथ तक ईमान लाना चाहता हूं। ऐसा असर अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर रखा। ये दिलों को बदलने वाली किताब है, ये जिंदगियों को बदलने वाली किताब है। जरूरत इस बात की है कि इस किताब से हमारा रिश्ता कायम हो। जहां ये किताब पढ़ी जाती है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस जगह को घेर लेते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह कान लगाकर सुनते हैं। इतनी बड़ी आसमानी किताब, ऐसा अल्लाह का कलाम जो क़यामत तक बाकी रहने के लिए आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जमाने में कुरान की खिदमत का काम लेते रहेंगे। कुरान की खिदमत के लिए अल्लाह अपने बंदों को तैयार करते रहेंगे। ये मदरसा है, ये मदरसा अशरफुल उलूम बालकुंडा है। यहाँ भी सुबह से शाम तक कुरान की हिफाजत का काम किया जाता है, कुरान के याद करने का काम किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आया और अंग्रेजों ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने उस वक्त में कुरान के नुस्खों को जलाया, मुसलमानों की लाइब्रेरियों को खत्म कर दिया और कुरान को जो है तालाबों और नहरों के अंदर बहा दिया गया। उस वक्त में अंग्रेजों ने यह समझा था कि इस मुल्क से कुरान खत्म हो जाएगा, मुसलमानों के दरमियान से यह आसमानी किताब खत्म हो जाएगी। हमारे अकाबिर ने अंग्रेजों को जवाब दिया, अरे अंग्रेज तुम ये समझते हो कि ये कुरान सिर्फ कागजों में महफूज है, ऐसा नहीं है। तुम कुरान के ये नुस्खे पानी में बहा सकते हो, कुरान के ये नुस्खे तुम कागजों पे लिखा हुआ कुरान तुम जला सकते हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए मुसलमानों का ये कुरान सिर्फ कागजों में महफूज नहीं है, बल्कि मुसलमानों का ये कुरान मुसलमानों के मासूम बच्चों के दिलों के अंदर भी महफूज है। 5 साल के बच्चे को लाकर अंग्रेजों के सामने खड़ा किया गया और बच्चे को हुक्म दिया गया, बेटा पढ़ो, कुरान शुरू करो। बच्चे ने कुरान की तिलावत की तो अंग्रेज पागल हो गए। ये मुकद्दस सीने हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत के लिए कबूल किया है। इन मदरसों के अंदर इस कुरान की हिफाजत का काम होता है, इस कुरान के समझने समझाने का काम होता है, इस कुरान पर अमल करने का काम होता है। ये मदरसे मामूली चीजें नहीं है। और लोग ये समझते हैं कि साहब मदरसा खोल लिए बस खत्म। मदरसे चलाना इतना आसान नहीं है, मदरसे चलाना इतना आसान नहीं है। आज के महंगाई के दौर में आदमी अपने 4 बच्चों की रोटी का इंतजाम नहीं कर सक रहा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक गैब से अपने इन कुरान के पढ़ने वाले बच्चों के लिए गैब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा इंतजाम करते हैं, ऐसा इंतजाम करते हैं कि हमारे घर में देर हो सकती है। वालदा की अगर तबीयत खराब हो, शाम का खाना 8 बजे के बजाय 10 बजे मिलता है और हम वालदा को बुखार आ गया, वाले साहब होटल से खाना ला के इंतजाम करते हैं। लेकिन मदरसों के अंदर अगर ईशा की नमाज 8 बजे है, 8:15 साढ़े 8 बजे दस्तरखान लगाने का अगर वक्त है, 8:30 बजे बच्चों के लिए दस्तरखान लगा दिया जाता है। इन मदरसों का हमारे बुजुर्गों ने ऐसा निजाम बनाया कि मदरसे के अंदर बच्चों के लिए पानी का इंतजाम किया जाता है, नहाने का इंतजाम किया जाता है, नाश्ता दोपहर शाम का इंतजाम किया जाता है और बच्चों को मुकम्मल फारिग कर दिया जाता है। बच्चों का काम यह है कि वो तालीम में दिल लगाएं, वो कुरान के पढ़ने में दिल लगाएं, उनकी हर जरूरत का इंतजाम किया जाता है और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है मदरसों का चलाना। ये मदरसों का निजाम जो आज आपको नजर आ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये इतनी आसानी से ये निजाम हम तक नहीं पहुंचा है। इसके पीछे हमारे अकाबिर ने बड़ी कुर्बानियां। आज तो मदरसों में मतबख है, बावर्ची है, चावल है, गोश्त वक्त पर आता है, तरकारी लाने वाला है, जबरदस्त जो है भगोने चूल्हे पकाने वाला
की सारी चीजों का इंतजाम है। आज से जब मदरसे कायम किए गए, हमारे बुजुर्गों ने मदरसा खोला, तो मदरसों के अंदर उलमाए किराम ने पढ़ने का इंतजाम कर दिया था। खाने पीने का इंतजाम बहुत मुश्किल होता था। हमने अपने बुजुर्गों की किताबों में पढ़ा है, मदरसे में तो पढ़ने के लिए आ जाते थे, और खाना खाने के लिए अगर किसी महल्ले से रोटी आ गई तो खाना खा लिया, वरना ऐसे ही अपना वक्त गुजार लिया। भूखे प्यासे रहकर हमारे अकाबिर ने इन मदरसों में तालीम हासिल की है, और फिर इस निज़ाम को इतना मजबूत बनाया गया कि आज पूरे मुल्क में मदारिस का ऐसा मजबूत निज़ाम है कि मदरसे में किताबों का इंतजाम है, कुरान का इंतजाम है, कायदा मदरसे वाले देते हैं, दीनियात मदरसे वाले देते हैं, बच्चे का कुरान शुरू हो जाए तो मदरसे वाले कुरान देते हैं, उर्दू लिखने के लिए पेन मदरसे वाले देते हैं, कापी मदरसे वाले देते हैं, सोने के लिए सर्दियां आ गए कंबल मदरसे वाले देते हैं, गर्मी आ जाए कूलर मदरसे वाले लगाते हैं। सारी सहूलतें मदरसों के अंदर मौजूद है। उसके बावजूद हमारी कौम की गफलत का हाल यह है कि हमारे लोग इंग्लिश मीडियम में ले जाकर अपने बच्चों को डालते हैं, और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। मादियत का ऐसा गलबा है, दुनिया का ऐसा गलबा है कि बच्चा जरा सा बड़ा होता है तो घर में मशवरा होता है, क्या करेंगे, कहाँ एडमिशन कराएंगे। सारा खानदान ये मशवरा देता है, फला कॉन्वेंट स्कूल में डालो, फला इंग्लिश मीडियम में डालो, CBSE में डालो, फला बोर्ड में डालो, फला जो है लंदन के बोर्ड में डालो, अमेरिका के बोर्ड, अमेरिका की सिलेबस पढ़ने वाले स्कूलों और एजुकेशन इंस्टीट्यूटों के अंदर डालो। कोई मदरसे में आने का मशवरा नहीं देता, कोई मदरसे में आने का मशवरा नहीं। मुखालिफत करते हैं लोग मदरसे में, क्या करेगा मदरसे में डाल दिए तो। अपने ज़हीन बच्चों को, माँ बाप ये कोशिश करते हैं मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए ये डॉक्टरी की, ये इंजीनियरिंग की, ये दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं, ये 50-60 साल में वेस्ट हो जाती हैं, उसके बाद काम में नहीं आती। कुरान मजीद ये एक ऐसी सनद है, कुरान मजीद ये एक ऐसा तोहफा है और अल्लाह की तरफ से ऐसी नेमत है, ये मरने के बाद भी काम आने वाली किताब है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज से कहेंगे 10 ऐसे लोगों की सिफारिश की इजाजत देंगे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। ऐसे 10 सिफारिशियों का अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 लोगों की सिफारिश का हक देंगे। दुनिया में हम देखते हैं हमारा कोई काम अटक गया किसी लीडर से, किसी ऑफिसर से, और हमारे को मालूम है कि साहब फलां MLA साहब के करीब जो है फलां साहब हैं, आप उनके जो है हाथ पैर पड़ते हैं कि साहब जरा आप सिफारिश करो हमारी। उन्हें बोलता नहीं भाई रवत जाना पड़ता, MLA क्वार्टर में मिलना पड़ता। ठीक है साहब मैं गाड़ी लगाता हूँ, उसके लिए गाड़ी लगाई जाती है, और फिर उसके लिए जो है रास्ते में खाने का इंतजाम किया जाता है, और फिर उनको अगर जो है पान वान खाने का शौक है, ठहरो साहब पान लेके आता हूँ, पान दिलाया जाता है, उनके पूरे नखरे उठाए जाते हैं। क्यों कि जाकर हमारी जो है सिफारिश करेंगे ये MLA साहब से या ऑफिसर साहब से, हमारी ये सिफारिश करेंगे तो उनके लिए गाड़ी और सारा खर्चा करता है आदमी जिसका काम होता है। मेरे दोस्तों ये हाफिज कुरान कल क़यामत के दिन काम आने वाले हैं। कल क़यामत के दिन अहकमुल हाकिमीन बादशाहों के बादशाह के सामने खड़े होकर ये हमारी सिफारिश करने वाले हैं। हमारी जरूरत है, हमारी जिम्मेदारी है, हर घर में हर खानदान में एक हाफिज होना चाहिए। मैं बालकुंडे के मुसलमानों से अपील करता हूँ, खुदा के लिए अपनी आखिरत का इंतजाम करो, अपनी मरने के बाद वाली जिंदगी की फिक्र करो। कल क़यामत के दिन तुम्हें एक सिफारिशी की जरूरत होगी, वो सिफारिशी अपने खानदान में पैदा करो, अपने घर में पैदा करो, अपने घर के बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम बनाओ। ये दुनिया जैसे ये गुजर जाएगी, मरने के बाद कल क़यामत के दिन काम आने वाला तुम्हारा ये हाफिज बच्चा हो। वो जिंदगी असल है, यहां तो जैसे तैसे गुजर जाएगी जिंदगी, मरने के बाद ये हाफिज हमारे काम आने वाले हैं। अजीजों दोस्तों, ये मदारिस का मकाम बहुत बुलंद है। ये मदारिस की छोटी छोटी सी इमारतें, इन छोटी छोटी सी इमारतों में जो गरीब तलबा
نادار طلبہ. ہمارے معاشرے کا تو حال یہ ہے اچھے بچوں کو تو انجینئر ڈاکٹر بناتے ہیں, جو کچھ نہیں بن سکتا بالکل بیکار ہے کہیں بھی نہیں چلتا لا کے اس کو مول صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں, مول صاحب بہت ستا رہا ذرا اس کو مدرسے میں رکھ لیں. یہ ہمارا حال ہے. سب سے بڑی کتاب پڑھانے کے لیے سب سے بیکار بچہ لا کر ہم مدرسے میں دیتے ہیں. بالکنڈے کے مسلمانوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مدرسہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے دوبارہ آباد اور شاد ہوا ہے. اب بالکنڈے کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عمارت کو ویران نہیں ہونے دینا ہے, اور اس عمارت کے اندر اپنے گھر کے, اپنے خاندان کے, اپنے محلے کے بچوں کو لا کر یہاں قرآن کی تعلیم کے لیے داخلہ کرانا ہے. اس مدرسے کی آبادی کی فکر کرنا ہے. یہ مدرسہ آباد ہوگا, ہمارے گھر آباد ہوں گے. یہ مدرسہ ترقی کرے گا, ہمارا منڈل ترقی کرے گا. اس مدرسے میں بچے حافظ بنیں گے, ہمارے لیے موت کے بعد آنے والی زندگی کا سامان ہے. عزیزوں دوستوں, میرے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں, وقت بہت ہو چکا ہے. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور بالکنڈے کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو یہ مدرسہ ہے, یہ مدرسے کی بلڈنگ ہے, یہ مدرسے کے کمرے ہیں, یہ ویران نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ویران ہو گئے تو ہمارا گاؤں, ہمارا منڈل, ہمارا گھر ویران ہو جائے گا. اللہ کے جو ہے توفیق سے یہ مدرسہ دوبارہ آباد ہوا ہے. مسجد کی کمیٹی, مدرسے کی کمیٹی, ہمارے قاضی صاحب اور بالکنڈے کے مسلمان قابل مبارکباد ہیں. سب مسلمانوں کو اس مدرسے کی ترقی میں آگے آنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. یہ مدرسے کی عمارت ہے, یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. یہاں قرآن پڑھانے کے لیے آپ سب کو آگے آنا ہے. اللہ کرے کہ یہ مدرسہ آباد رہے اور یہاں اللہ رب العزت کی جو ہے نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے, اور یہ مدرسہ ہماری بستی کے لیے خیر کا ذریعہ بنے. اللہ پاک اس مدرسے کو اور جو ہے اس عمارت کی اللہ حفاظت فرمائے, اور اس عمارت کے اندر اللہ کے کلام کی آوازیں دن رات گونجتی رہیں. اللہ پاک ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے, اس جلسے کو قبول فرمائے, اور اس جلسے کے ذریعے سے اللہ پاک اس مدرسے کی آبادی کا, اس مدرسے کی ترقی کا سامان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جاتا ہے اگرچہ کہ موجودہ زمانے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور مدارس کو بدنام کرنے کی بہت ساری سازشیں دشمنان اسلام کی طرف سے سابقہ زمانے میں بھی ہوئی ہیں, ہوتی رہیں گی. مسلمان بناتے ہیں یہاں, ہم نہ ہندو نہ مسلمان بناتے ہیں یہاں, ہم تو انسان کو انسان بناتے ہیں یہاں. الحمدللہ ان مدارس کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, اور قیامت پورے استمرار اور استقلال اور اخلاص کے ساتھ آپ ان مدارس کے لیے دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے اپنا تعاون پیش کریں. پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مدارس کو اور بطور خاص اس مدرسہ شیخ العلوم بالکنڈہ کو پھلنے اور پھولنے کا آپ مواقع فراہم کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. آئیے, بہت دیر سے ہماری نظریں منتظر ہیں, دل بے قرار اور بے چین ہیں. ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران رشادی صاحب, امام خطیب جامع مسجد سٹی بنگلور کو سننے کے لیے کہ حضرت مولانا بہت دور سے تشریف فرما کرتا ہوں کہ ہر گلی اچھی لگی, ہر ایک گھر اچھا لگا. ہر گلی اچھی لگی, ہر ایک گھر اچھا لگا. آپ جو آئے شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. یہاں
شہنشین پر تشریف فرما، معزز حضرات علماء اعظام، ائمہ اکرام، خطباء اکرام، مدرسہ اشرف العلوم کے حضرت محتمم صاحب، ذمہ داران مدرسہ، اور اسی طرح بال کنڈا جو یہاں اس شہر کے میرے دوست احباب تشریف فرما ہے، ہر ایک قابل احترام ہے۔ اللہ سب کی محبتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اگر بال کنڈے میں کوئی واقعہ پیش آئے تو بنگلور والے مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے، اگر بنگلور والے مسلمانوں پہ کچھ ہوتا ہے تو بال کنڈے والے مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے۔ میرے رب نے اسی لیے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب ہمارے نوجوان میرے استقبال میں کھڑے رہے جبکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے تو مجھے حضرت عبداللہ بن مبارک یاد آ گئے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہارون الرشید کے شہر میں تشریف لا رہے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے اور ان کی اہلیہ اور پوری عورتیں، شہر کے سب لوگ کھڑے ہو گئے آپ کے استقبال کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ رات میں جب ملاقات ہوئی خلیفہ ہارون الرشید سے، بیگم نے کہا ارے آپ کے جو لوگ ہیں وہ پیسوں کی وجہ سے آپ کی بات مانتے ہیں، جھکتے ہیں، لیکن ایک اللہ والا آیا جسے دیکھ کے میں بھی قربان ہو گئی، حیرت میں پڑ گئی کہ یہ وہ اللہ والا ہے جو انسانوں کے اور لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ جی ہاں، جو عالم ہوتا ہے اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ یقین مانیے کہ وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ہمارے نوجوان وہاں سے استقبال کر کے یہاں لے کے آئے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی اس محبت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں جب یہاں آنے کے لیے نکل رہا تھا اس وقت جامع مسجد میں 3:45 بج رہے تھے اور میری فلائٹ تھی 5:05 پہ۔ میں نے سوچا کہ شاید بال کنڈا میں پہنچ نہیں پاؤں گا، اللہ نے مقدر کر کے نہیں رکھا ہے۔ اگر اللہ چاہتے ہیں میں پہنچ جاؤں گا، اگر نہیں چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ہمارے یہ بزرگ علماء ہیں وہ انشاءاللہ سنبھال لیں۔ لیکن راستے ہی سے ہمارے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس سے گزارش کی کہ صاحب میں اپنا کبھی ذاتی کام لیتا نہیں، لیکن ہمارے بھائی وہاں منتظر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہنچو، تو ذرا یہ سارے مراحل سے تیزی سے گزار کے آپ فلائٹ تک پہنچانے کا نظام بنا دیں تو ذرا مہربانی ہوگی۔ انہوں نے ایک افسر کو کھڑا کر دیا اور بہت جلد سارے مراحل سے 5 منٹ میں گزار کے فلائٹ تک پہنچا دیا، اور اللہ نے ماشاءاللہ آپ کے درمیان میں بھی پہنچنا آسان کر دیا۔ یہی ہے اللہ رب ذوالجلال کی قدرت کہ اگر بندے کو پہنچنا ہو تو سارے انتظامات مکمل ہو جاتے ہیں، اگر پہنچنا نہ ہو جتنا بھی کوشش کر لیں ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میں آپ تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہنچنے اور کچھ باتیں کہنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ذرا میں پہلے معلوم کروں کہ کتنا وقت ہے، کہ کیا میں ٹائم پہ اپنی بات کو ختم کروں، ایسا نہ ہو کہ بات لمبی ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اچھا چلیے، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں۔
इंशाअल्लाह ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूँगा। मेरे रब ने कुरान में लोगों से पुकार के कहा, इसलिए कि जो या आता है वो हम जैसे ओ भाई आइए आइए जैसे पुकारने के लिए, उस तरह अरबी में या का इस्तेमाल होता है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने या के जरिए पुकार के कहा, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए मौइज़त अता किया है, नसीहत वाली किताब अता किया है। वशिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर, और ये वो किताब है जो सीनों को शिफा अता करने वाली है। अल्लाह को पता है कि हमारे दिल में हम हसद पाल के रखेंगे, हमारे दिल में हम बग़्ज़ पाल के रखेंगे, कीना पाल के रखेंगे, अदावत और दुश्मनियां हम अपने दिलों में जगह दे के रखेंगे कि इनसे मेरी अदावत है, इनसे मेरी दुश्मनी है। कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जो भी सही तरीके से कुरान को समझकर पढ़ लेता है और उसका हक अदा करता है, ये सारी बीमारियां उसके दिल से पाक हो जाती हैं। वो शिफाउन लिमा फिस्सुदूर, अल्लाह रब्बुल जलाल ने सीनों में इसके लिए इस किताब के जरिए से शिफा रखी है। और बाज़ अहबाब जो बीमार होते हैं, कैंसर के मरीज होते हैं, कैंसर के डॉक्टर माशाअल्लाह सूरह रहमान की एक थेरेपी उन्होंने जारी करके रखा है। यहाँ कैंसर की बीमारी है, यहाँ सूरह रहमान सुनाते हैं, एक तरफ ये इलाज करते हैं, एक तरफ ये थेरेपी चलती रहती है। मुझे उन डॉक्टरों ने कहा, मौलाना इस कुरान के सूरत के सुनने से इनकी बीमारी भी शिफा होती जाती है, हम उसे नोट करते जाते हैं। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये किताब हिदायत भी है और रहमत भी है मोमिनों के लिए। इसलिए इस किताब को हम हल्की किताब न समझ जाएं कि चले कुरान है, शादी के मौके पे दी जाती है, आंखों से लगा के ताकों में सजा के रख दे, यानी दुल्हन के लिए दिया गया, दुल्हा के लिए दिया गया, तो ये सजा के रख दे, ये वो जी हाँ इज्जत भी करे, अदब भी करे, लेकिन इससे कहीं बढ़कर ये किताब हमारे लिए हिदायत है और हमारे लिए रहमत है। मोमिनों के लिए हिदायत, मोमिनों के लिए रहमत। और उसके बाद रब ने फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ पैगंबर कहिए ये दौलत जो मिली है ये अल्लाह का फजल है। ये कुरान की दौलत, कुरान को समझने की दौलत, कुरान को पढ़ने की दौलत, कुरान को तिलावत करने की दौलत, ये अल्लाह का फजल है। वो बिरहमती, और अल्लाह की रहमत हमारे लिए अता की गई है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। और उसके बाद मेरे रब ने बड़ा अजीब और गरीब अंदाज में ये तस्वुर पेश किया कि ये दौलत मिल गई है तो इस पे क्या करना चाहिए। फबिज़ालिका फलियफ़रहू, ये जो दौलत मिली है कुरान की, इस दौलत के मिलने पे खुशी मनाए। अभी हम देख रहे थे हमारे शहर के आलिम दीन और यहाँ के मशहूर व मारूफ आलिम दीन आखिरी सबक पढ़ा के इन बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और इनके सरों पे हमारे इन उलमा ने, अकाबिर उलमा ने दस्तार फजीलत बांध के इनकी इज्जत अफजाई की। क्यों? इसलिए कि इनके दिलों में कुरान पहुंच गया है, इनकी इज्जत करना है, इस पे खुशी मनाना है। ये सारे शहर के लोग यहाँ जमा हो गए इस वजह से कि ये हमारे शहर के बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कर लिया है, अपने सीने में उतार लिया है। चलिए हम आज खुशी मनाते हैं, आज के ये दुल्हा है। फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, मेरा रब फरमाता है कि जिन चीजों को तुम जमाते हो दौलत के तौर पे, उससे कहीं ज्यादा ये बेहतरीन दौलत रब के तरफ से मिली हुई है। हम और आप यहाँ इस दौलत के मिलने पर खुश होने के लिए, अपनी खुशी बांटने के लिए और यहाँ इन सारे मनाजिर को देखने के लिए जमा है।
اللہ کرے کہ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں بھی تقریباً 14 سال امریکہ میں قرآن سنایا ہوں، 14 سال قرآن امریکہ میں سنایا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو یہ مغربی ممالک میں پہنچنا آسان ہوتا ہے، یہ حافظ قرآن کے لیے کہا۔ نہ یاد رکھیں، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اللہ جہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کولار میں باہر سے حفاظ آتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے، اور اتنی تیز رفتار سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ ہم بھی سوچنے لگے کہ اسی طرح قرآن کو پڑھنا ہے۔ وہ زمانہ وہ نہیں تھا کہ حرم کا قرآن کیسے ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارے یہ جو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے حفاظ اکرام ہیں یا ائمہ اکرام ہیں، یہ کیسے پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، اس لیے کہ باہر سے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے علماء حفاظ تراویح سناتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی منتظر رہتے ہیں جو سب سے جلدی ختم کرتا ہے اس مسجد میں پہنچے اور جلدی جلدی رکوع کرے اور سجدہ کر کے ہم اپنی نماز مکمل کر کے فارغ ہو کر چلے جائیں۔ یہ ہم میں بھی اسی کو کمال سمجھ لیا کہ بہت قرآن تیز پڑھنا چاہیے، کیا سمجھ میں آنا ہے پیچھے رہنے والوں کو؟ یعلمون تعلمون اللہ اکبر، یعلمون تعلمون اللہ اکبر۔ اب بس اسی میں ہم نے سوچ لیا کہ سرٹیفکیٹ لینا ہے، یہی پڑھنے کا کمال ہے۔ میں نے بھی اسی طرح یاد کر لیا، اتنا تیز قرآن پڑھتا تھا، اور ماشاءاللہ مجھے بھی وہ کیا پڑھ رہا ہوں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، بہت تیز، ایک ایک لفظ بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پڑھ کے تراویح ختم، ہمارے لوگ بھی خوش، واہ حافظ صاحب کیا قرآن سنایا، کتنا جلدی سنایا، ماشاءاللہ آدھے گھنٹے میں پوری تراویح مکمل سوا پارے کی۔ لوگ بھی خوش، ہم بھی سمجھ لیتے کہ ہاں ہم نے حق ادا کر لیا۔ جب میں مولوی کورس میں داخل ہوا تو میرا ارادہ ہوا کہ اے میرے اللہ، میری طاقت تو نہیں ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میں تیرے گھر پہنچوں، وہاں قرآن سنوں، میری یہ خواہش ہے۔ اللہ سے مانگتا رہا۔ جیسے ہی میں مولوی کورس سے فارغ ہوا، اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے وہاں پہنچنے کا انتظام فرما دیا کہ بھئی مولوی مقصود عمران جاؤ وہاں قرآن سن کے آؤ۔ میں گیا، عصر سے پہلے ہی وہاں پہنچ جاتا، پہلی صف میں جہاں تراویح کے لیے پہلے ائمہ کھڑتے، اس کے بعد جہاں سے لوگوں کی صف ہوتی ہے حرم میں وہاں کھڑا ہوتا اور قرآن سنتا۔ مزہ آ جاتا قرآن میں۔ ہم نے جو پڑھا تھا وہ یعلمون تعلمون کا تھا، لیکن یہ قرآن کی ایک ایک آیت کیا مزہ لے کے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حرم گو مجھتا واہ کیا پڑھا، پھر ایک ایک آیت قرآن کی۔ اس وقت ابراہیم سعود الشرائم 10 رکعت پڑھاتے تھے اور شیخ عبدالرحمن سدیس 10 رکعت پڑھاتے تھے۔ شروع کے 10 رکعت یہ، آخر کے 10 رکعت وہ۔ بڑا مزہ آتا۔ پھر ایک دن احساس ہوا کہ قرآن پڑھنا ہو تو ایسا پڑھنا ہے جو میں پڑھ کے آیا ہوں وہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے گھر منتظم
तहज्जुद के वक्त पहुंच गया, चिमट कर मेरे रब से दुआ करने लगा, है मेरे अल्लाह मुझसे बड़ी सहू हो गई, गलती हो गई। मैं तो अलग पढ़ने को कुरान एक फन समझ गया, लेकिन कुरान तो ऐसा पढ़ा जाता है। बस एक फरियाद तेरे सामने तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, जैसा तेरे अइम्मा कुरान की तिलावत करते हैं, मुझे भी ऐसे ही कुरान पढ़ने वाला बना दे। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुरान ऐसा ही पढ़ना चाहता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं खूब रोता रहा, तड़पता रहा, बिलखता रहा, अल्लाह की बारगाह में अपनी फरियाद को पेश करता रहा। रोजाना तकरीबन यही मामूल मेरा रह गया कि तहज्जुद के वक्त फारिग हो गए, मुल्तज़म से चिमट गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता। रमजान गुजरा, कुरान सुनना शुरू किया। अब मैं उसी तरह ठहर ठहर कर कुरान पढ़ना शुरू किया। अब बेंगलुरु में तरावी सुनाया तो लोगों ने कहा ये कौन सी एक ट्रेन, गुड्स ट्रेन आती है, सामान ले जाने वाली ट्रेन, आहिस्ता आहिस्ता जाती है, ये कौन सी ट्रेन खड़ा कर दिए हैं हमारी मस्जिद में, ये बड़ी आहिस्तगी के साथ जाती है, हमको तो फास्ट ट्रेन चाहिए। मैंने कहा अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह बड़ी मुश्किल से मैं कुरान अच्छा पढ़ना सीखा हो, अब फिर मैं अपने कुरान को बर्बाद करना नहीं चाहता, जो लोग सुनते हैं मुझे वहां पहुंचा दे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने अमेरिका में कुरान सुनाने के लिए मेरे लिए कबूल कर लिया। अब वहां पहुंचा, इत्मीनान के साथ कुरान सुनाया, पीछे लोग कुरान लेके खड़े हो जाते, अब मुझे जर्रा बराबर भी डर नहीं होता था। और ये मेरे पूरे उस्ताद पीछे खड़े हो गए, कैसे? इसलिए कि उनके मसलक में वो जायज़ था, तो मैं खामोश रह गया और उस पर कोई बहस मुबाहसा नहीं, मैं कुरान पढ़ता रहा। 14 साल तक माशाअल्लाह कुरान सुनाया। या अल्लाह का शुक्र है, लॉकडाउन क्या आया कि सिलसिला मुनक़ते हुआ, अब आपके यहाँ हाजिर हुआ। मेरा ये सारा वाक़या सुनाने का मतलब ये है कि हमारे मदारिस में जो तालीम होती है वो कुरान उस तरह से पढ़ाएं जिस तरह कुरान पढ़ना चाहिए। मैंने रिवायतों में पढ़ा है, मेरे नबी ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज समझ में आता, ऐसे कुरान की तिलावत फरमा। एक मरतबा पढ़ रहे थे, अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। जी हाँ, ये पढ़ रहे हैं। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन तक पहुंचे तो हजरत उमर सोचने लगे, ओ हो, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कलाम मजीद है, तो ये कलाम अल्लाह की तरफ से दी गई किताब है जिसे हम और आप पढ़ते हैं। तो हमारे ये तलबा जो यहाँ तालीम पाते हैं वो भी तजवीद के साथ ठहर ठहर कर कि यहाँ जल्दी कुरान पढ़ा जाता है इसलिए हम भी जरा जल्दी पढ़ लें ना। मैं आप अहबाब से भी कहना चाहूंगा कि आप कुरान सुने, मजा लें, कुरान के जरिए से बरकत हासिल करें, इन तलबा की इज्जत अफजाई करें। पढ़ें तो बड़ा मजा आ जाए, सुने तो बड़ा मजा आ जाए, समझे तो कुरान का मजा आ जाए। ये मजा लेने का एक मिजाज बनाने की जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब ने कुरान को आसान कर दिया। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटी छोटी उम्र के भी बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं। जी हाँ, मुझे भटकल में एक जलसे में जाना हुआ, बिल्कुल 7-8 साल की उम्र का होगा बच्चा वो, मेरे पास इम्तिहान देने के लिए आया। तो मैंने कहा बेटा, कभी कभार छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरे आना रहता है, ये बीच में टपक जाते हैं कि मुझे भी कुछ मिल जाए, मुझे भी कुछ पूछ ले। मैंने सोच लिया कि ये हाफिज नहीं है, ये ऐसे ही सामने आ गए हैं, छोटी सी उम्र थी। तो मैंने पूछा बेटा आप हाफिज कुरान हो? तो उस बच्चे ने कहा जी शेख मैं हाफिज कुरान हूँ। वाह, इम्तिहान देने के लिए तैयार हो? कहा इम्तिहान देने के लिए तैयार हो। कितने दौर हुए? इतने दौर हुए। मैं जहां से भी पूछता रहा, बड़ा बेहतरीन पढ़ता रहा।
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. پڑھ رہا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بڑی مشکل آیت ہے اس لیے کہ اس میں وصیت کا ذکر ہے. اب یہ پوچھا تو یہ بھی بڑا مزہ لے کے پڑھ رہا ہے. بہت سارے جگہوں میں متشابہات ہے قرآن میں. متشابہات کی جگہ جگہ اٹھا کے میں نے پوچھا, ایک 15-20 سوال کر لیا, سب کا جواب دے دیا. میں نے پوچھا بیٹا کیا عمر ہے؟ اس نے عمر بتائی. پھر کہا یہ جو لنگی تم باندھ رکھے ہو, لنگی باندھنے آتا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا شیخ مجھے لنگی باندھنے نہیں آتا, میری ماں مجھے لنگی باندھ کے مدرسہ بھیجتی ہے. لنگی باندھنے نہیں آتا, میرے رب نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا, بتایا کہ یہ میری قدرت ہے, یہ میرا معجزہ ہے. جو کوئی بھی قرآن کو حفظ کرنا چاہتا ہے میں اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہوں. بڑی عمر کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں. جہاز میں سب موجود ہیں, بڑا قافلہ ہے, رمضان آ گیا. اب لوگوں نے کہا, علماء بھی موجود تھے, ایک بھی حافظ قرآن نہیں تھا. کہا ہماری تراویح نہیں ہوگی, شاید سورۃ الفیل سے ہم پڑھ لیں. کہا نہیں تراویح ہوگی, پورا قرآن ہم جہاز میں سنیں گے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک پارہ قرآن یاد کر لیتے, رات میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پورا پارہ تراویح میں سنا دیتے. بڑی عمر اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. تو یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک وقت ہے جب جا کے یہ قرآن ہم یاد کرتے ہیں تو یاد ہوگا. جذبہ چاہیے, شوق چاہیے, اللہ آسان کر دے گا. اب یہ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ مدینہ المنورہ پہنچے ہوں گے, گئے ہیں؟ ہاتھ ذرا اٹھا کے دکھاؤ. اللہ کرے کہ سب کو وہاں پہنچنا آسان فرمائے. جو احباب گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے. آپ کے بالکل روضہ اطہر کے پیچھے ایک چبوترا ہے جس سے کہتے ہیں صفہ. صفہ یہ کیا صفہ ہے؟ یہ میرے نبی کا مدرسہ ہے, یہ میرے نبی کا مکتب ہے, یہ میرے نبی کا یہ عربی کالج ہے, یہ میرے نبی کی یونیورسٹی ہے. یہاں حضرات صحابہ بیٹھ کے قرآن سیکھتے تھے, تفسیر سیکھتے تھے, حدیث سیکھتے تھے, فقہ سمجھتے تھے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. یہاں بیٹھ کے قرآن سیکھتے تھے, سمجھتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا 3 دن تک فاقہ, کچھ کھانے کے لیے نہیں, کچھ پینے کے لیے نہیں. کیا ہوا؟ کہیں سے ایک پیالہ دودھ کا آیا, دودھ کا پیالہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ ذرا اس پیالے کو لے لو, جتنے یہاں طلبہ ہیں سب میں تقسیم کرو, پلاؤ, لے کے آؤ. حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے قاسم میں ہوں تقسیم کرنے والا, کہیں یہ ختم نہ ہو جائے, اس لیے کہ میں بھی کئی دنوں سے بھوکا ہوں, بھوک بڑی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, بس نہ آئے, اس وجہ سے سوچنے لگے. لیکن نبی کے دست مبارک سے دیا ہوا پیالہ تھا, اس لیے یقین تھا کہ میرا رب اس میں ضرور برکت عطا کرے گا. آپ لے گئے, ایک ایک کو پلاتے گئے, سب نے پی لیا. پھر اس کے بعد لا کے پیالہ پیش کیا تو جتنا دودھ شروع میں میرے نبی نے دیا تھا اس میں سے 1 انچ بھی دودھ کم نہیں ہوا, ویسا ہی لا کے پیالہ پیش کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پیو. نہیں, کہا یا رسول اللہ آپ بھی بھوکے ہیں, آپ بھی. نہیں, پہلے آپ پیو. یہ برکتیں ہمارے ان طلبہ کی وجہ سے آتی ہیں. آپ اگر ان کا خیال رکھیں گے یہ برکتیں آپ کے گھروں میں پہنچیں گی. اگر آپ یہاں قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے, قرآن شریف کو پڑھنے والے, ہماری یہ مائیں, ہماری یہ بہنیں ان
عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ برکت آپ کے گھر میں پہنچتی ہے انشاءاللہ۔ مجھے چٹھی میں لکھ کر دیا گیا کہ یہاں ہماری خواتین بھی ہیں، ہماری مائیں بھی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایسے ہی ایک پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے غیر مسلم مائک لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا ہمارے تمام احباب سے جو پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے، ارے اس وقت مسلمانوں کی تعلیمی جو کیفیت ہے ان کا گراف ہے بڑا نیچے ہے، اب یہاں آپ حجاب پکڑے بیٹھے ہو کہ آپ ابھی حجاب میں گھسے رہو گے یا یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں گے؟ اب ہمارے یہ احباب سوچنے لگے کہ کہاں ان سوالات کے جوابات دیں، اور انہوں نے سوچا کہ وائنڈ اپ کر لے۔ میں نے کہا نہیں، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ میں نے ان سے پوچھا میرے اس سوال کے جواب دینے سے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اس کے بعد میں اپنے آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ کیا؟ میں نے پوچھا آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے آپ کے باپ کی زیادہ اہمیت ہے یا ماں کی اہمیت ہے؟ آپ کو باپ چاہیے ماں چاہیے؟ صاف الفاظ میں۔ اب ان سب نے کہا باپ بھی چاہیے ماں بھی چاہیے۔ میں نے کہا اسی طرح ہمیں شریعت بھی چاہیے، ہمیں تعلیم بھی چاہیے۔ تعلیم کے لیے شریعت کو مذاق نہیں بنائیں گے اور شریعت کے لیے تعلیم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ میرے نبی نے یہاں تعلیم پانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ارشادات ہمارے سامنے بیان فرمائے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ میری ماؤں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ گھروں میں نماز کی پابندی کریں، آپ دعا کریں، غلط کاموں سے بچیں، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کل دنیا میں بہت زیادہ فتنے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو ذرا نہ سمجھیں تو ہمارے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے غیر مسلم افسروں کے درمیان میرا جانا ہوا، ذرا توجہ سے سنیں۔ غیر مسلم افسروں کے درمیان میں میرا جانا ہوا، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ کڑوا میں پوچھا تھا ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕಿತಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ। ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿನ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಏನ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। इसका मतलब ये है कि आपके कुरान में आपके अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि गैर मुस्लिम जहां कहीं भी मिले पकड़ के मारे, और अगर आपके साथ रहे तो शहर से बाहर निकाले। आज आप अकलियत में हो, कम में हो, इस वजह से हमें छोड़ के रखा है। अगर मौका मिले तो हमको मार देंगे और हमको तुम्हारे शहरों से निकाल देंगे। इसलिए हमको बड़ी नफरत है आपसे, इसलिए हम मुख्तलिफ बातें आपके ज़हनों में सोच के रखा है। मैंने कहा अरे भाई, आप ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है और इस तरह के सोशल यूनिवर्सिटीज हैं, इसके जरिए से इस्लाम को सीखने की कोशिश न करें। हमारे ये उलमा, हमारे ये मुफ्तियान, हमारे ये कुज़्ज़ात, इनसे आप पूछें तो आपको पता चलेगा कि असल इसकी हैसियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। आपने ये जो कहा है, ये एक रुख आपने कहा, असल रुख आपने छोड़ दिया। एक रुख ये है कि वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम। अल्लाह ने फरमाया जहां कहीं भी ये मिले तो पकड़ के मारे, तर्जुमा यही है।
اور اگر تمہارے شہروں میں ہو جیسا انہوں نے تمہیں نکالا، اپنے شہروں سے ان کو بھی نکالے۔ اب اتنا ترجمہ پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ یہی اسلام کہتا ہے۔ ارے ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ کب اتری، کس موقع کے لیے ہے، یہ حکم عام ہے یا حکم اس وقت کے لیے ہے۔ حضرات مفسرین اکرام تشریف رکھتے ہی ذرا بعد میں ان سے بھی پوچھ لیں۔ میں نے کہا یہ جو حکم ہے وہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب مکے سے چڑھائی کر کے مدینے پہ آئے تھے، نبی اور غریب صحابہ مدینے میں زندگی گزر بسر کر رہے تھے، ان کے جینے کو تنگ کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر مکے سے آیا۔ اب یہاں بالکل غریب نادار صحابہ جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں، جن کے پاس اونٹ نہیں، بے سر و سامانی کے ساتھ مدینے میں ہے کہ یہ اسی طرح مار کھا جائے یا یہ ہے کہ اس کا جواب دے۔ کیا کہتا ہے میرا رب؟ اس وقت میرے رب نے مدینے کے مسلمانوں سے پکار کے کہا تھا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی یہ ملے، یہ مکے سے آ کے تم پہ جو چڑھائی کر رہے ہیں، اب خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جواب دینے کا وقت آیا ہے، جواب کھل کر دے، جہاں کہیں بھی ملے۔ اب ان کو مارنے کا حکم دیا گیا جیسا یہ تمہیں مارنے کے لیے آئے، تمہاری جان لینے کے لیے آئے ہیں، جیسے یہ ان کے شہروں سے تمہیں نکالا ہے، یہاں ان کو بسنے کے لیے موقع نہ دے۔ لیکن آپ جو غیر مسلم ہیں، جو آپ کے ساتھ لڑتے نہیں، جو آپ کے ساتھ جھگڑتے نہیں، آپ کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرتے، میرے رب کا کیا حکم ہے؟ قرآن نے اسے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ وہ لوگ جو تم سے قتال نہیں کرتے، وہ لوگ جو تمہیں تمہارے شہروں سے نہیں نکالتے، یہ نارسی کے ذریعے، این پی آر کے ذریعے، سی اے اے کے ذریعے نہیں نکالتے، بڑی محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب تمہارا عمل کیسے ہو، تمہارا طریقہ کیا ہو؟ میرے رب نے فرمایا ان تبروہم، نیکی کے ساتھ پیش آئے، حسن سلوک سے پیش آئے، وتقسطوا الیہم، اور انصاف کے ساتھ پیش آئے، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ واضح طور پہ بیان کیا۔ تو اس لیے اگر ہمارے درمیان میں غیر مسلم رہتے ہوں، مارنے کا حکم نہیں، محبت کے ساتھ پیش آئے، بھائی چارگی کے ساتھ پیش آئے۔ اور یہ جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں کے سلسلے میں کرناٹک کے وزیر نے یہ کہا کہ ہمارے افسران آئیں گے، دیکھیں گے، اور ہم لوگ ڈر گئے کہ یہ لوگ آئیں گے تو کیا ہوگا۔ کرناٹک کے حضرات علماء مل کے یہ فیصلہ لیے کہ اگر یہ افسران ہمارے مدرسوں کو آتے ہیں تو ہم ان کا ویلکم کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں جو پڑھایا جاتا ہے کیا پڑھایا جاتا ہے، یہاں کوئی دہشت گردی کا سبق نہیں دیا جاتا، یہاں ملک سے غداری کرنے کا سبق نہیں دیا جاتا، یہاں انسان کو انسان بنانے کا کام کیا جاتا ہے، یہاں اخلاق سکھایا جاتا ہے، یہاں کردار بنایا جاتا ہے، یہاں زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا جاتا ہے، یہ مدرسے میں ہوتا ہے۔ مجھ سے ان افسران نے پوچھا تھا، سب کو بھی ہم مولوی صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ جس کسی نے بھی ذرا داڑھی چھوڑ لیا، ٹوپی پہن لیا، جبہ پہن لیا، اسے مولوی صاحب پکار لیتے ہیں۔ اب یہ غیر مسلم لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ سب مولوی صاحب ہیں۔ میں نے کہا ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، مدرسے میں قرآن شریف تفسیر کے ساتھ صرف و نحو، پھر اس کے بعد حدیث میں بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ کی کتابیں، ہدایہ ہے، جلد اول، جلد ثانی، جلالین شریف ہے۔ یہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد ایک طالب علم سرٹیفکیٹ لیتا ہے عالمیت کی، اب اسے مولوی عالم کہا جاتا ہے۔
لیکن ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا. جس کسی نے بھی داڑھی چھوڑ لیا مولوی صاحب آؤ مولوی صاحب جاؤ, ہم نے سستا بنا لیا اور غیر بھی سمجھنے لگے کہ یہ سب مولوی صاحب ہی, اب ان سے چلو مسئلہ پوچھ لیں, اب ان سے مسئلہ پوچھ لیں. غلط مسئلہ معلوم ہو گئے. ہم عزت دیں, ان علماء کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. جیسے مولانا نے کہا, جی ہاں میرے نبی نے فرمایا کہ وہ خاندان کے افراد جو جہنم میں پہنچ گئے ہیں وہاں عذاب میں مسلط ہیں. اللہ رب ذوالجلال حافظ قرآن سے کہیں گے, ارے حافظ قرآن, اب ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان والوں میں سے جو 10 افراد جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, جاؤ اپنے اختیار سے انہیں ہاتھ پکڑ کے لا کے جنت میں چھوڑ دو. اتنا بڑا اعزاز اللہ اگر دے رہا ہو تو کیا ہم اسے معمولی سمجھیں؟ امریکہ میں ایک مسجد میں قرآن سناتا, ایک اور مسجد میں ایک ڈاکٹر صاحب قرآن سناتے. اب میں بھی ڈاکٹر, مولانا نے کہا ڈاکٹر, میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہوں. پی ایچ ڈی کیا ہے تو اس لیے ڈاکٹر ہوں. وہاں امریکہ میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بہت ہوا کرتے تھے. میں بھی سوچنے لگا یہ جو تراویح سناتے ہیں حافظ صاحب, یہ بھی کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں گے. جب میں نے معلوم کیا کہ یہ کون سے ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور پیڈیاٹرک سرجن ہیں. اوہو, اچھا. ملاقات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا, ماشاءاللہ آپ پیڈیاٹرک سرجن ہیں, آپ کو موقع ملتا ہے قرآن پڑھنے کا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ بچپن میں نے قرآن کو حفظ یاد کر لیا. جیسے پتھر میں نقش کرنے سے وہ چیز جم جاتی ہے, اسی طرح میرے رب نے میرے دل و دماغ میں قرآن کو بٹھا دیا ہے. اب کیا کرتا ہوں, دن بھر بچوں کے پیٹ پھاڑ کے آپریشن کرتا ہوں اور رات میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہوں. ہم یہی چاہتے ہیں. ہمارے لیے علماء کی بھی ضرورت ہے, ہمارے لیے مفتیوں کی بھی ضرورت ہے, ہمارے لیے قاضیوں کی بھی ضرورت ہے, ہمارے لیے حفاظ کی بھی ضرورت ہے. اس شعبے کو بھی کمتر نگاہ سے نہ دیکھیں, نچلی نگاہ سے نہ دیکھیں, عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ وہ ہیں جو ہماری شان کو بڑھا دیں گے. میرا رب قیامت کے دن حافظ قرآن کے باپ کو بھی ایک تاج پہنائیں گے. یہ جو سورج روشنی پھیلاتا ہے اس سے کہیں زیادہ چمکنے والا تاج. کیا عزت ہوگی باپ کی, ایک تو حافظ قرآن کی اور ایک باپ کی, ایک خاندان والوں کی. کیا ہم چھوڑیں؟ اس لیے ایسے حافظ ہم بنائیں کہ ان کے سینے میں قرآن ہو, حلال و حرام کی تمیز ہو. یہ نہیں کہ یہ ہمارے بچے ناچتے رہیں, گاتے رہیں, یہ ہمارے بچے شراب پیتے رہے, نشہ لیتے رہے, یہ ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ مرتد ہو کے اپنی زندگی گزر بسر کرنے والی بن جائیں. نہ ان کے دلوں میں قرآن ایسا بٹھائے, اللہ کی محبت ایسا بٹھائے. جب ان سے اس طرح کا یہ وقت آئے کہ آپ ہمارے طرف آ جائیں, اپنے ایمان کا سودا کر دیں, یہ کہیں کہ پوری دولت میرے قدموں پہ ڈال دے لیکن میں ایمان کا سودا کرنے والا نہیں ہوں. ہماری بیٹیاں یہ کہیں کہ ہماری بیٹیاں یہ کہیں کہ میں ایمان کا سودا کرنے والی نہیں. مجھے بڑی شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے. جب ہم پولیس افسران کی میٹنگوں میں پہنچتے ہیں, اعلیٰ سطحی افسران ہم سے کہتے ہیں, مولانا صاحب آپ کیوں آپ کی قوم کے نوجوانوں کو بتاتے نہیں, رات میں یہ بنگلور میں بھی, یہاں ہے نہیں مجھے پتا نہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں کیک لا کے. جامع مسجد کے سامنے بھی ایک دن دیکھا کہ بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے. میرا گھر مسجد ہی کے کمپاؤنڈ میں ہے. رات کے 12 بجے یہ کیا شور شرابہ ہے, اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کبھی کہ کہیں مسجد پر کوئی شرارت تو نہیں ہو رہی ہے.
میں نے ذرا اوپر سے دریچے سے جھانک کے دیکھا، شرم آ گئی مجھے، دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تیری جامع مسجد ہے اور یہ ہمارے نوجوان بچے رات کے 12 بجے گاڑیوں پہ سوار ہو کے کیک لا کے یہاں کاٹ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اللہ کے گھر کی بھی عزت نہیں۔ پولیس آ کے ان کو پکڑ کے فائن لگا رہی ہے کہ اتنی رات کو یہاں ایک کیوں کھڑے ہو کے تم کام کر رہے ہو۔ اوپر سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، شاید میری ہی غلطی ہے، شاید میری کوتاہی ہے کہ ہم ان تک پہنچ نہیں پائے، ہم ان کو سمجھا نہیں پائے کہ یہ غیر شرعی کام ہیں، یہ شریعت مطہرہ کا مذاق اڑانے والے کام ہیں۔ کاش کہ یہ میرے نوجوان سمجھ پاتے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں، میرے نبی نے کیا دیا ہے، میرے نبی نے کس طرح کی شریعت ہمارے لیے عطا کیا ہے، حلال و حرام کو کیسے سمجھایا ہے۔ میں ان بچوں کو ذرا سمجھاؤں کہ معصوم سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی عمر میں مسجد نبوی کے صحن میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صدقے کی کھجور جو پڑی ہوئی تھی اسے اٹھا کے معصوم سا بچہ منہ میں رکھ لیتا ہے۔ میرے نبی کی نظر اس حسن پہ پڑ گئی، دوڑتے ہوئے آئے، حدیث شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا کخ کخ، تھوک دو میرا بیٹا، تھوک دو میرا بیٹا، پیار سے کہا، اس لیے کہ اگر بچوں کو چاکلیٹ مل جائے تو وہ منہ میں رکھ لیتے ہیں، اگر اسے کہے باہر نکالے وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ مزے کی چیز ہے۔ میرے نبی نے بھی فرمایا بچے سے، بیٹے کخ کخ، تھوک دو، بچہ تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روایت میں لکھا ہوا ہے میرے نبی نے اپنی انگلی کو اس بچے کے منہ میں ڈال کے اس کھجور کو باہر نکال کے فرمایا بیٹے حسن میرے پیارے بچے، آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ میرے نبی چھوڑ دیتے، چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا ہوگا سمجھ لے گا، اسے پتا چلے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اب اس عمر میں سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے سکھایا، جی ہاں بچپن میں بھی تربیت فرمائی، اسی لیے جب بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے تھے اس وقت ہماری ماں کا کیا عمل ہوتا تھا ذرا سن کے یہ بھی جائے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، رو رہا ہے، 7 دن ہو گئے، رو رہا ہے، وہ بھی سنبھالنے کی کوشش، یہ بھی سنبھالنے، رکتا نہیں، رو رہا ہے نان اسٹاپ۔ اب مرید نے اپنے شیخ کو عقیقے کے لیے بلایا، کہا شیخ ذرا پریشانی ہے گھر میں۔ کہا کیا قصہ ہے؟ کہا یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے رو رہا ہے، اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ اکثر وہ بیشتر بچے باہر آتے ہیں، تھوڑی دیر روتے ہیں، اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بچہ رونا بند نہیں کر رہا ہے۔ شیخ اپنے ہاتھوں میں بچے کو لیا، غور سے پیشانی کو دیکھا، سمجھ میں آ گئی اس بچے کی پریشانی، اپنے ہونٹوں کو اس کے کان پہ لگا دیا، کچھ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے، بچہ تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو گیا۔ مرید پریشان ہو گیا، 7 دن سے ہم نے پوری کوشش کر لی، ساری کوشش بیکار ہو گئی، شیخ نے کیا پڑھ دیا کان میں کہ بچہ چپ ہو گیا۔ شیخ نے فرمایا آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ کیا پڑھا ہوں، اس کا جواب دینے سے پہلے مجھے ذرا ایک جواب دو، جاؤ اس کی ماں سے پوچھ کے آؤ جب یہ بچہ اس کے پیٹ میں تھا اس کا عمل کیا تھا، ذرا پوچھ کے آؤ۔ مرید صاحب گئے، ان کو بھی پتہ نہیں شوہر ہونے کے باوجود کیا عمل تھا، گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا، میرے شیخ پوچھ رہے ہیں کہ جب بچہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تمہارا عمل کیا تھا؟ اس مائی نے، اس عورت نے کہا میں اپنے اس راز کو میرے رب کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب آپ پوچھ رہے ہوں تو بتا دیتی ہوں، جب تک میرا یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا
صبح سے لے کے شام تک یہ قرآن پڑھ لیتی تھی اور رات میں بھی یہ قرآن پورا پڑھ لیتی تھی. میں بہت کم وقت سونے میں گزارتی تاکہ میرے بچے کو یہ قرآن کی آواز پہنچتے رہے اور قرآن کے ساتھ باہر آئے. شیخ سے ذکر کیا گیا یہ واقعہ ہے تو شیخ نے فرمایا مجھے اندازہ تھا کہ یہی بات ہے، اس لیے میں نے بھی کنفرم کر لیا. میں نے بھی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا. مجھے پتا ہے کہ بچہ آنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی. اس وجہ سے اب اس بچے کو غذا نہیں ملی. میں نے قرآن کیا پڑھ دیا، اس کو غذا مل گئی. اللہ نے اسے چپ کرا دیا، سکون دے دیا. ہماری مائیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا یہاں سے بچوں کی پرورش کرنی ہے کہ جب وہ تمہارے پیٹ میں ہو وہاں سے ان کی پرورش شروع ہوگی. اب بچے باہر آئیں گے تو کیا بنیں گے؟ یہ اللہ کے ولی بنیں گے. یہ راستے میں کھڑے ہو کر کیک کاٹنے والے نہیں بنیں گے برتھ ڈے پہ. شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے نوجوان بچے، مسلم بچے چیختے چلاتے شور شرابہ کرتے ہوئے کیک کاٹتے ہیں اور یہ ہماری قوم کو رسوا کرتے ہی ذلیل کرتے ہیں. شرم آتی ہے مجھے. پولیس کمشنر صاحب انہوں نے مجھ سے کہا مولانا صاحب آپ کیوں آپ کے نوجوانوں سے ذکر نہیں کرتے؟ کیا؟ کہا کہ اسکول میں یہ 8ویں 9ویں 10ویں پڑھنے والے بڑا نشہ لیتے ہیں، آپ کے قوم کے بچے اس میں زیادہ ملوث ہیں، آپ کیوں سمجھاتے نہیں؟ کیا جواب دو؟ جب میں یہ تحقیق کیا تو سب سے زیادہ نشہ مسلم محلوں میں بکتا ہے. ہمارے مسلم بچے نشہ لینے مختلف جو صورتیں ہیں اسے اختیار کر کے لیتے ہیں. چوری میں نمبر 1، دھوکہ دینے میں نمبر 1، دغا کرنے میں نمبر 1، ایک سائٹ کو چار لوگوں میں بیچنے میں نمبر 1. کیا کہوں، یہ سارے ٹائٹل ہماری قوم کے لیے مل رہے ہیں. میرے نبی نے جب مسجد نبوی کو تعمیر کرنے سے پہلے وہ یتیم بچوں کی جگہ کے بارے میں پوچھا تھا، معلوم کیا تھا کس کی ہے؟ کہا کہ یہ یتیم بچوں کی جگہ ہے. حضرت ابو بکر کو ذمہ داری دی تھی کہ معلوم کریں بازار کا ریٹ کیا ہے اس جگہ کا، معلوم کریں. حضرت ابو بکر معلوم کر کے آئے. میرے نبی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کی دگنی قیمت ادا کریں. یتیم بچوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم اپنی جانب سے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دینا چاہتے ہیں، اس کا کچھ معاوضہ نہیں چاہیے، اس کی کچھ قیمت نہیں چاہیے، ہم اپنی جانب سے ہدیتاً دینا چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا نہ بیٹا نہ، یتیم بچوں کی جگہ میں ایسا نہیں لے سکتا. حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر اس کی جو قیمت ہے اس کی دگنی قیمت اس کی ادا کریں. آج ہم یتیموں کا مال لوٹ لیتے ہیں، ذرا بھی ڈر نہیں، خوف نہیں. مسجد کی کمیٹیاں ماشاءاللہ معاف کریں آپ کی کمیٹیاں اچھی ہوں گی مجھے پتہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں اپنے ہی لوگوں کو دکان دے دیتے ہیں 100 روپے میں 50 روپے میں. اب وہ وراثتی منتقل ہوتے رہتا ہے، اس کا بیٹا، اس کا پوتا، پھر پڑ پوتا، یہاں یہ لے کے مسجد کو آمدنی نہیں. کیا ہے پورے دکان بس مسلمان لے کے بیٹھے ہیں. شرم آتی نہیں آتی؟ حتیٰ کہ جب ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا مولانا صاحب میرے پاس برقع پہن کر بچیاں علاج کے لیے آتی ہیں کہ میں بھی اپنی ساتھیوں میں رہ کر نشہ کی عادی ہو گئی ہوں، میرا علاج کر دیجیے. میں اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتی، ماں سے نہیں کہہ سکتی، سہیلی کو ساتھ لے کے آئی ہوں، میرا علاج کر دے. میں نے کہا سچ میں ایسا آتے ہیں؟ کہا ایک دن آپ میرے پاس آ کے میری ہاسپٹل میں بیٹھے اور پھر دیکھیں پھر بولیں. میں گیا دیکھا، مجھے خود شرم آئی کہ ہماری نوجوان بیٹیاں برقعے میں کالج کی آ کے
नशे की शिकायत पेश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा मुझे नशा निखाब में भी है। हमारी जो कॉलेज है मस्जिद में चलती है, मस्जिद में चलती है। हमारी प्रिंसिपल ने 3 बच्चियों को मेरे सामने लेके आके कहा, मौलाना ज़रा इन बच्चियों से पूछिए, ये बहुत परेशान करके रखा है। अभी एक वाक़या भी पेश आया, मस्जिद के पीछे, मेहराब के पीछे एक नौजवान लड़का आके इतने पावरफुल गालियां दिया। कौन? मुसलमान लड़का। कहाँ? मस्जिद के कंपाउंड में खड़े होके ऐसी ऐसी गालियां। अगर उसमें भी डॉक्टरेट करना हो तो ये नंबर 1 डिग्री हासिल कर लेता गालियां लेते। ऐसे ऐसे गालियां। लोग परेशान हो गए सुन के, वहां रहने वाले टीचर्स। बाद में उसे बहुत मुश्किल से चुप कराया। अब वो चला गया है। इस बच्ची से पूछिए कि क्यों आके गालियां दे रहा था। अब हम पूछते हैं तो ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा, बिठाया, प्यार से पूछा, बेटी क्या किस्सा है, क्यों आके यहाँ मस्जिद के कंपाउंड में गालियां तुमको दे के गया, तुमको शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? अब उसने जो जवाब दिया वो सुन के तो मैं तो जमीन में धंस गया। क्या जवाब दिया उस बेटी ने? ये मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड है, चौथा बॉयफ्रेंड को पकड़ के रखा था। 2 तो जैसे ही छोड़ा छूट गए, ये पीछे ही पड़ गया है, यहाँ आ गया। मैंने कहा जा। मैंने कहा बेटी क्या कह रही हो, बॉयफ्रेंड का मतलब समझती हो? बॉयफ्रेंड का मतलब समझती हो? कहा हाँ, शादी के बगैर जो मियाँ बीवी का रिश्ता कायम होता है उसी तरह का रिश्ता कायम कर लेना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मसला। बुरखे में निकाब में खड़े होकर बेटी मुझसे कह रही है। कहा बेटी सच में? कहा हाँ, हाँ। लिख कर देती हो? हाँ लिख कर भी देती हूँ। फिर लिख कर दी। मैं तो सोच रहा था कि शायद डर में कुछ इस तरह की बात कर रही है। जब यकीन हो गया तो समझ में आया कि मस्जिद के माहौल में पढ़ने वाली एक बच्ची जब ये हरकत कर सकती है तो ये गैरों की स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों का क्या हाल हो सकता है। अमेरिका में डॉक्टर साहब लेके गए थे अपने बेटे को मिलाने। बेंगलुरु के एक बड़े डॉक्टर वहां रहते हैं, तो वो मुझे लेके गए थे अपने बेटे को मिलाने। वहां एक लड़की को देखा, कहा बीवी का नहीं, बहन का नहीं, फिर कौन? कहा गर्लफ्रेंड। वहां मुझे ताज्जुब हुआ था देख के कि अमेरिका यहाँ, इसलिए कि पहले तस्वुर नहीं था, कई साल पहले का किस्सा सुना। अब यहाँ हमारी बेटियां बुरखे में रहकर ये हरकतें कर सकते हैं, हमारे नौजवान लड़के ये सारी हरकतें कर सकते हैं, तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? क्या मेरे नबी ने यही शरीयत अता किया? क्या यही इस्लाम हमें अता किया? यही ईमान हमें अता किया? ये हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले, इनको सिखाया जाता है कि उस्ताद के सामने कैसे खड़े होना है, इनको सिखाया जाता है उस्ताद के सामने कैसे बोलना है, इनको सिखाया जाता है बाप से कैसे पेश आना है, इनको सिखाया जाता है माँ से कैसे पेश आना है, इनको सिखाया जाता है कि बहन का क्या रिश्ता है। आज तो बहन भी गई, माँ भी गई, बेटी भी गई। बाप अपनी बेटी के साथ भी मुंह काला करने के लिए डरता नहीं, इसलिए कि माहौल इतना गंदा होगा। ये भाई अपनी बहन की इज्जत हिफाजत करने के लिए होता है, लेकिन वही लूटने पे आ जाए तो हम क्या करें, क्या कहें, किस तरह से इसको हम आपके सामने जिक्र करें। ये क़ियामत के आसार नहीं तो और क्या, जरा आप ही अंदाजा लगा लें। अगर हमारे अखलाक ऐसे हो जाए, हमारे आदत व अतवार इस तरह से हो जाए, हमारी जिंदगी ऐसा हो जाए, तो फिर शैतान की क्या जरूरत है। जब शैतान से कहें कि जरा जाके बहकाओ, तो वो शैतान ये कहेगा, साहब कहूंगा उसको, शैतान साहब ये कहेंगे, अरे मुझसे बढ़कर बड़े बड़े शैतान आ गए हैं, अब वही ये सारे काम अंजाम दे रहे हो तो मेरी क्या जरूरत है, मेरी क्या जरूरत है ये सारे काम। मैं भी उतनी तालीम दे नहीं सकता था, मुझसे 10 कदम आगे बढ़ गए हैं। इंसानियत को
शरीयत मुतहरा को शर्मसार करने वाले। हाँ, अगर मुल्क का कानून ये बन जाए, हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि लड़का लड़के के दरमियान में रिश्ता कायम हो सकता है, लड़की लड़की के दरमियान में, लेकिन हम ये ईमान वाले होने के नाते कभी शरीयत मुतहरा का मजाक नहीं बनाएंगे, शरीयत मुतहरा को नहीं छोड़ेंगे, शरीयत मुतहरा पे अमल करके दिखाएंगे। मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि ये मदरसा आपकी जिम्मेदारी है, ये मदरसा आप सबकी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें, यहाँ पढ़ाएं। अगर ये वकील भी बने, ये डॉक्टर भी बने, ये इंजीनियर भी बने, ये IAS अफसर IPS अफसर भी बने, लेकिन ऐसा ईमान वाला बने कि ये अपने ईमान को बेचने पे न चले जाए। हम चाहते हैं कि ऐसे मुसलमान आगे आए जिनके सीने में ईमान का धड़कता हुआ दिल हो। ये ऐसे मुसलमानों की जरूरत है। नाम तो अब्दुल्ला रख लिया, नाम तो अब्दुर्रहमान रख लिया, लेकिन हम ऐसे हरकतें करें कि गैर भी शर्म करने लगे कि ये क्या मुसलमान है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, ये मदरसा ये आपकी मरहून मिन्नत, इस वजह से इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। मदरसों पे इस वक्त पूरी नजरें गड़ी हुई हैं, इसलिए कि यहाँ से निकलने वाले ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, इसलिए इनको ख़त्म किया जाए। हो सकता है बाज़ लोग इस तरह से सोचते होंगे, तो अब हम और आप इस बात की पूरी कोशिश करें जैसे मेरे नबी ने असहाब सुफ़ा की पूरी जिम्मेदारी लेके हजरत सहाबा की ज़रूरत को पूरा किया करते थे, इसी तरह हम और आप पूरा करें। एक बात कह के अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहूँगा, वो ये कि जब मेरे नबी ने एक ग़ज़वे के मौके पे ऐलान किया था, जिस किसी के पास जो कुछ भी हो वो लाकर मस्जिद नबवी के सहन में जमा कर दे। मस्जिद नबवी के सहन में जमा कर। हज़रत अबू बकर भी गए, उमर भी गए। उमर पहले आ गए और आधा माल लाके नबी की बारगाह में जमा किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कितना लेके आए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा घर में क्या छोड़ के आए। हज़रत उमर समझ गए, ओहो बड़ा अजीब व गरीब सवाल। मेरे नबी ने फरमाया, कहा या रसूल अल्लाह, पूरे घर के माल में से आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लेके आया। हज़रत अबू बकर भी आए, हज़रत अबू बकर से पूछा क्या छोड़ के आए हो। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इसलिए कि बड़े गरीब थे उस वक्त, ज़रा हालत पतली हो गई थी, पहले तो बहुत से गुलामों को आपने आज़ाद किया था। कहा या रसूल अल्लाह, जो कुछ था समेट के आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुआ, सब ला के डाल दिया। जी हाँ, उन्हें पता था कि जन्नत क्या है। मुझे एक केस ऑफिसर साहब ने गुजारिश की कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरी ख्वाहिश है कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं, इसलिए कि मेरे बाप की बड़ी मोहब्बत थी जामे मस्जिद से, बड़ा ताल्लुक़ था, इसलिए आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। मैं पहुंचा, नमाज जनाजा से पहले पूछा कि क्या किस्सा, कैसी निस्बत, ज़रा वो भी मालूम कर लो। उन्होंने कहा, मौलाना एक दफ़े मेरे बाप साइकिल पे गए, फिर जब वापस आए तो पैदल आए। मुझे ज़रा डर हुआ कि कहीं साइकिल चोरी तो नहीं हो गई, कोई उठाकर ले तो नहीं गया। बाप से पूछा, अब्बा साइकिल क्या हुई, चोरी तो नहीं हो गई? बाप ने कहा, मौलाना रियाजुर रहमान साहब अलैहिर्रहमा ने कहा कि जन्नत बिक रही है, कौन खरीदने के लिए तैयार? इसलिए कि अल्लाह का घर तामीर हो रहा है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। जन्नत बिक रही है, कौन है खरीदने के लिए तैयार? मैंने अपनी साइकिल दे के जन्नत खरीद के लाया, मैंने अपनी साइकिल छोड़ के जन्नत खरीद के लाया हूँ। तो इसलिए ये समझे कि जो कुछ इन मदारिस पे आपका पैसा लगेगा,
آپ کا مال لگے گا، یہ جنت خریدنے کے لیے ہے، آپ کی جنت کو بنانے کے لیے ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں کی جو ضرورتیں ہوں گی اس میں آپ تعاون کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے تعاون کو قبول فرما کر یہاں کے ماحول کو ایک زندہ دل ماحول بنائے۔ ابھی ہمارے مولانا صاحب نے مجھ سے کہا کہ ماشاءاللہ یہ گاؤں اس لیے کہ پہلی بار میرا آنا ہوا ہے، بڑا تعلق ہے علماء سے، بڑی محبت ہے علماء سے۔ آپ کے اس محبتانہ سلوک پر میں آپ سب کو سلام ٹھوکتا ہوں۔ اللہ آپ کی اس محبت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اسی طرح علماء سے محبت رکھیں، علماء کی قدر کریں، علماء کی عزت کریں۔ اللہ آپ کی عزت کو اسی طرح برقرار رکھے۔ ہم جب یہاں سے جائیں ہم سب مل کر ہاتھ پکڑ کے جنت میں، جنت الفردوس میں اللہ جگہ دے دے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمارے حافظ عبدالرحمن صاحب کا اور دوسرے تمام ذمہ داروں کا آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں آنے اور آپ کے درمیان میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا اور میری بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور تسلی سے سنا۔ اللہ آپ کے سننے کو اور یہاں بیٹھنے کو، میرے بولنے کو قبول فرما کر اللہ میری اور آپ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ یہ تیرا مدرسہ ہے، اللہ یہ تیری جگہ ہے، وقف للہ تعالی ہے۔ اللہ اس جگہ کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے مدرسے ہیں سب مدرسوں کی حفاظت فرما، جتنے مساجد ہیں تمام مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے کفر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری محبت، تیرے نبی کی محبت عطا فرما، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے اپنے نبی کی ہجرت کے موقع پہ حفاظت فرمایا، سب دشمنان اسلام باہر کھڑے ہیں آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ آپ کو مارنے کے لیے۔ اے میرے اللہ اس موقع پہ اے اللہ آپ چاہتے تو دروازے کے پیچھے سے نکل سکتے تھے نبی، لیکن آپ نے ایسا انتظام کیا کہ جب میں بچانے پہ آؤں، جتنی بھی طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، پاور رکھتے ہو، تمہارا پورا پاور بیکار ہے۔ میں بچانا چاہوں تو میں اس طرح سے بچاتا ہوں۔ میرے نبی نے پڑھی تھی وہ آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سب دشمن آنکھ کھلی رکھنے کے باوجود میرے نبی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پا۔ اے اللہ آج کی اس مقدس رات میں، اے اللہ آج کی اس برکت والی رات میں جہاں ہمارے ان حفاظ اکرام کا اعزاز ہوا ہے، اے اللہ اس اعزاز میں آپ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہوں۔ اس وقت مسلمان پٹ رہے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں، اے اللہ ایک مسلمان کی غلط راستے پر چلنے سے حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میرے نبی تو بڑے حریص تھے، اے اللہ فکر مند تھے کہ یہ جو مشرک ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اے اللہ آج میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بیٹیاں، میری بہنیں، اے میرے اللہ غلط کام کر کے شریعت مطہرہ کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ ایک نوجوان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ غلط کاموں میں پڑھنے سے، غلط چیزوں کے کرنے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے ہیرو ہیں تو میرے نبی ہیرو ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں تو ہمارے نبی نمونہ ہیں۔ یہ دنیا کے ہیرو ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہمارے لیے ہیرو ہمارے نبی ہیں۔ اے اللہ ان کی زندگی پڑھ کر اس کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنا نصیب فرما دے۔
اللہ حدیثوں پہ عمل کرنا آسان فرما دے، قرآن پر عمل کرنا آسان فرما دے، قرآن کا سمجھنا آسان فرما دے۔ اللہ یہ بڑے بڑے علماء یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی محبت علماء کے دلوں میں پیدا فرما، ایک دوسرے کے درمیان میں رب پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ افتراق سے ہماری حفاظت فرما، نفاق سے ہماری حفاظت فرما۔ سامنے ہم بڑی تعریف کریں، پیچھے جا کے ہم بڑی برائی کریں، اللہ ان کے لیے غلط سوچیں، اس طرح کی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جب لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ ایک ماں خود اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہماری ایک بہن خود اپنے رشتہ داروں کے لیے غیروں کے پاس جا کے جادو کراتی ہے، اللہ شرم آتی ہے مجھے۔ اللہ جبکہ جادو حرام ہے، تکلیف دینا حرام ہے، یہاں تک ہم ایک دوسروں کو تکلیف دینے پہ آگے بڑھ گئے کہ خیال نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ حرام کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان ساری چیزوں سے ہماری عورتوں کی بھی حفاظت فرما، مردوں کی بھی حفاظت فرما، جادو سے، مکر سے، فریب سے، سفلی امر سے، ٹونا سے، کالے جادو سے، ان سب سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ مدارس دین کے خلے ہیں، اسلام کے خلے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، بری نظروں سے، اللہ فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ یہاں پڑھنے والے طلبہ مخلص ہو کے پڑھے، اللہ تیرا ڈر رکھ کر پڑھے، تیرا خوف رکھ کر پڑھے۔ اللہ ایسے طلبہ جو رات میں کھڑے ہو کے تیری بارگاہ میں قرآن پڑھنے والے بنے، اللہ جیسے میرے نبی پڑھتے تھے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی ایسا حافظ بنا دے کہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کہ ہم بھی قرآن پڑھتے رہیں۔ اللہ تیری مقدس کتاب ہم پڑھتے رہیں، برکت حاصل کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو بھی سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، اللہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا گھروں میں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے یہ گھر، مسلمانوں کے گھر، یہاں سے قرآن کی آواز نکل جائے، یہااں سے گانوں کی آواز نہ آئے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اے اللہ جو بیماریوں نے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل میں صورتیں پیدا فرما۔ اللہ یہ جو نشہ میں، یہ کیک کاٹنے میں، اے اللہ یہ شراب پینے میں، اے اللہ یہ جوا کھیلنے میں، اے اللہ یہ پب میں جانے میں، اے اللہ یہ مختلف جو آن لائن گیمز آ کے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو برباد کر کے رکھ دیا، ان ساری چیزوں سے میرے ایک ایک بچے کی، ایک ایک بچی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسا ڈر ہمارے دلوں میں ہو، ایک معصوم سا بچہ روزہ رکھا ہو، ماں اس سے کہے بیٹے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ذرا ایک روٹی کھا لے، بھوک ذرا کم ہو جائے گی۔ بچے کو ہم نے ایسے کہتے ہوئے سنا ہے، اماں کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا دوست دیکھے، باپ دیکھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اماں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے روزے توڑ سکتا ہوں۔ اے اللہ ایسا ایمان ہر ایک نوجوان کے دل میں، ہر ایک بیٹی کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ غلط کاموں میں پڑھنے سے، غلط چیزوں کے دیکھنے سے، غلط چیزوں کے سننے سے، غلط چیزوں کی طرف قدم آگے بڑھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور پر ہماری اور علماء کی، اساتذہ کی اور تمام احباب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے اللہ ہم سب تیرے ہی محتاج، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا۔ اے اللہ کبھی دور ہم نے ایسا نہیں دیکھا، ایسا نہیں سنا کہ ایک امام بھی پھانسی پہ لٹک کے شہید ہے۔ ایک حافظ قرآن بھی اپنی جان دے دی، وہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ آج کے اس دور میں ہمارے یہ ہمارے بعض ائمہ یہاں تک پہنچ گئے کہ خودکشی کی طرف آگے بڑھ گئے۔ اللہ اس کیفیت سے ایک ایک عالم کی، ایک ایک امام کی، ایک ایک حافظ کی، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما۔
اللہ بڑے مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ امت مسلمہ کی حفاظت نہ کریں کوئی بچا نہیں پاتا۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی، ایک ایک ماں کی، ایک ایک بیٹی کی، ایک ایک نوجوان کی حفاظت فرما، ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اللہ مرتے دم تک ہم ایمان پر ثابت قدم رہے اور تیری خوشنودی، تیری رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما، عداوت و دشمنیوں سے، حسد سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و توفیق قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ میں اس موقع پر جو ہے جلسے میں آنے والے تمام ہی مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس جلسے میں جس نے بھی جلسے کی تیاری کے لیے جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح مدرسے کی کمیٹی اور مسجد کی کمیٹی کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے۔ کارکنوں سے گزارش ہے وہ راستہ بنائیں اور پھر ایک 5 منٹ کے بعد مرد باب نکلیں۔ سب کو موقع دیا جائے گا، آرام سے ملو، سب کو موقع دیا جائے گا۔